السلام علیکم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 31 سے 35۔ اس میں تخلیق آدم کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ وہ بہت پرانا قصہ ابلیس جو ہے وہ ہم پڑھا کرتے ہیں، وہ اس میں سے ہی ڈرائیو کیا گیا ہے، وہ اس میں سے ہی لیا گیا ہے۔ تو آئیں اس کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جب، قَالَ، فرمایا، ربُّ کا، آپ کے رب نے، للملائکتی، فرشتوں سے، لی اس میں حرف جارہ استعمال ہوا ہے، انی، بے شک میں، جاعلٌ، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، فی بھی حرف جارہ ہے، خلیفتاً، ایک خلیفہ، قالوا، تو انہوں نے کہا، ان سب نے کہا، یہ ماضی کی مثال آ رہی ہے جمع مذکر غائب کی۔ اتجعلو، جو ہے یہ کیا کے لیے استعمال ہوا ہے، کویسچن بنانے کے لیے۔ تجعلو، تو بنائے گا، کیا تو بنائے گا، فیہا، اس میں، من، وہ جو، یفسدو، فساد پیدا کرے گا، یہ واحد مذکر غائب ہے، فساد پیدا کرتا ہے یا فساد پیدا کرے گا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ مضارع جو ہے وہ فیوچر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پریزنٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ ہمیں سیاق و سباق سے اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ فیہا، اس میں، ویسفکو، اور وہ بہائے گا، الدماء، خون، ونحن، اور ہم، نسبح، تسبیح کرتے ہیں ہم، نو جو ہے یہ نون جو اس میں لگ رہا ہے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، نسبح، ہم تسبیح کرتے ہیں، بحمدک، تیری تعریف کے ساتھ، تیری حمد کے ساتھ، ونقدس، اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، لکا، تیری، قال، یہاں پر ایک بات ختم ہو رہی ہے اور قال سے دوسری بات شروع ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی، بے شک میں، عالم، میں جانتا ہوں۔ جو پہلی باتیں تھیں وہ فرشتے کہہ رہے تھے، اور یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو کہ تم نہیں جانتے۔ بامحاورہ ترجمہ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا، کیا تو اس زمین میں وہ بناتا ہے جو اس میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، بے شک میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں پر ایک جو ہے یہ ختم ہو رہی ہے آیت نمبر 29۔ اچھا، یہاں سے ایک نیا سبجیکٹ شروع ہو رہا تھا، اس لیے میں نے آیت جو ہے وہ 30 آیت جو کل نہیں کروائی تھی، یہاں سے اب 31 آیت سٹارٹ ہو رہی ہے۔ وَعَلَّمَ، اور اس نے سکھا دیے، یعنی اس ایک مرد نے سکھا دیے، آدم کو، الاسماء، نام، مطلب نام، اسماء جو ہے یہ اسم کی جمع ہے، کلہا، ان سب کے، ثم، اب ان سب کے جو ہے یہ ہم اس کی تفسیر میں پڑھیں گے کن کن چیزوں کے، ثم، پھر، عرضہم، اس نے عرض کیا یا اس نے پیش کیا انہیں، علی الملائکۃ، فرشتوں پر، یعنی فرشتوں کے سامنے، فقال، پھر فرمایا، انبئونی، مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ، باسمائی، ناموں کا، ساتھ، بھی ساتھ اس کے، ہاؤلائی، ان سب کے، یہ پلورل کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جمع کے لیے، کہ ان سب چیزوں کے مجھے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم جانتے ہو۔ یہ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ کلام کیا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، مگر فرشتوں نے کیا کہا، قالوا، ان سب نے کہا، سبحانک، پاک ہے تیری ذات، لا علم، ہمیں نہیں ہے علم، لنا، ہمیں یا ہمارے لیے، اس کا کوئی ہماری یادداشت میں یہ کچھ نہیں ہے ایسا، الا ما علمتنا، الا سوائے ما جو، علمتنا، آپ نے ہمیں سکھایا، انکا، بے شک آپ، انت العلیم الحکیم، آپ ہی تو ہیں جو سب سے زیادہ علم رکھنے والے اور سب سے زیادہ حکمت والے۔ کہ فرشتوں نے پھر اللہ تعالیٰ کو کہا کہ ہمیں تو نہیں اس بات کا علم، ہمیں تو وہی علم ہوگا جو کہ آپ نے ہمیں سکھایا ہے، اور آپ بہت ہی زیادہ علم والے اور حکمت والے ہیں۔ قال یا آدم، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، انبئہم، مجھے بتاؤ، انبئہم، ان کو بتاؤ، باسمائہم، ان چیزوں کے نام، فلما، پھر جب کہ، انبأہم، انہوں نے انہیں بتا دیا، باسمائہم، ان چیزوں کے نام، قال، فرمایا، علم، کیا نہیں اقل، میں نے کہا تھا، لکم، تم سب سے،
انی کہ بے شک میں عالم میں ہی جانتا ہوں غیب السماواتی، غیب کا مطلب ہے چھپے ہوئی چیزوں کو، آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، وعالم اور میں ہی جانتا ہوں ما جو کچھ تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم اور جو کچھ تم ہو تکتمون چھپاتے، یعنی کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو، ان کو میں جانتا ہوں۔ اس سے مراد زمین اور آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں بھی ہے، اور لوگوں کی یا فرشتوں کی یا ان اسماء جو چیزیں ہیں ان سب کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا کہ جب انہوں نے فرشتوں سے یہ کہا کہ مجھے بتاؤ ان باتوں کے نام، تو ان کو نہیں، ان چیزوں کے نام ان کو نہیں پتہ تھا۔ آدم علیہ السلام سے کہا تو انہوں نے بتا دیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے نہیں تمہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں زمینوں آسمانوں کی چھپی ہوئی باتیں بھی، اور جو تم جو ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، ان سب کو میں جانتا ہوں۔ آیت نمبر 34۔ وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدو یہ فعل امر آ رہا ہے یہاں پہ، فعل امر، اس کو نوٹ کر لیں کہ سجدہ کرو تم سب، جمع کے لیے آ رہا ہے یہ، لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو، فسجدو پس ان سب نے سجدہ کیا، الا مگر ابلیسا ابلیس کے، شیطان کے، ابا اس نے انکار کیا، اس نے یعنی کہ کام کرنے سے منع کیا، وَاسْتَكْبَرَ اور تکبر کیا، غرور کیا، وَكَانَ اور ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے، یعنی کہ اس نے غرور کیا، انکار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا اور ہم نے یہ کہا، یا آدم اے آدم، اسکن سکونت اختیار کرو یا قیام کرو، رہو، انتا تم، وزوجکا اور آپ کی زوجہ، جنت میں، وکلا اور تم دونوں بھی، یہ دیکھیں یہ جو وکلا والا صیغہ آ رہا ہے نا، یہ ہے اس کا وہ جو دو کا ہوتا ہے نا تثنیہ کا صیغہ، یہ ہے، منہا اس سے، راغدن فراغت سے، سکون سے، حیثو جہاں سے، شئتما تم دونوں کی خواہش ہو، تم دونوں چاہو، تم جو ہے وہ سب کے لیے آئے گا جمع کے لیے، اور شئتو ایک واحد کے لیے، اور شئتما یہ جو ہے تثنیہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ تم دونوں جہاں سے چاہو، اس میں فراغت سے، عیش سے، کھاؤ پیو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، ولا تقربا اور نہ قریب جانا تم دونوں۔ اب یہ دیکھ لیں یہاں پہ تثنیہ کا صیغہ مسلسل استعمال ہوا ہے، تقربا، تقربو، یہ کیا ہے؟ تقربا تثنیہ کا صیغہ ہے، تقربانی ہم کہتے تھے نا، یہ وہ والا تقربا ہے۔ حاذہ اس، الشجرۃ درخت کے، یعنی کہ جہاں چاہو جاؤ مگر نہ جانا قریب اس درخت کے، فتکونا پس تم ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالمین میں سے، اگر تم اس کے پاس جاؤ گے۔ یہ 35 آیت ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اس کی تھوڑی سی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آیت وہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا کہ پوری کائنات کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا، یعنی خلیفہ بنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مطلق العنان نہیں ہے، اس کی حکومت نہیں چلے گی، بلکہ وہ اللہ کی حدود کے اندر رہ کر حکومت کرے گا، اللہ کی حدود کے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر دائرے میں رہ کر وہ اس دنیا کا نظام چلائے گا۔ اور کیسے اس کی ابتدا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب کے علم سے حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کا علم دیا، جس میں تمام چیزوں کے نام تھے، جس میں جانور، آسمان، زمین، پہاڑ، خشکی، یہ جو گھوڑے، گدھے، سارے چرند پرند، تارے، سورج، زمین، ان سب چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے یہ بات ہے، اور جو ان کو علم دیا گیا وہ ایک جامع علم تھا، اور یہی علم جو ہے فرشتوں سے برتری کا علم تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ کہا کہ ان کو سجدہ کرو۔ اور فرشتوں کا یہ بھی اعتراف ہوا کہ ان کو جو ہے ایک تھوڑا علم ہے، اور جو انسان ہے اس کو زیادہ علم ہے فرشتوں سے، اسی وجہ سے برتری بھی حاصل ہے، علم کی وجہ سے ہی سجدہ بھی کروایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ یہاں سے جو شیطان ہے اس کی بھی اظہار ہوا کہ اس نے تکبر کیا، اس نے انکار کیا، اور پھر وہ گمراہ میں سے ہو گیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، باقی جنت میں جس جگہ مرضی تم پھرو اور کھاؤ پیو۔